کہ دجال اس وقت تک نہیں باہر نکلے گا جب تک کہ دو گروہوں میں پوری امت مسلمہ امت تقسیم نہ ہو جائے. تیسرا کوئی گروہ باقی نہیں رہے گا. فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ. ایک گروہ ایسا ہوگا جو خالصتاً ایمان والا ہوگا، اس میں ذرا سی بھی نفاق کی ملاوٹ نہیں، بالکل نفاق نہیں. اور ایک بہت بڑا جم غفیر ان منافقین کا ہوگا جن میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہو. کان کھول کے سنیں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں، یہاں کافروں کے گروہ کا تذکرہ نہیں ہے، مسلمانوں کے دو گروہ ہوں گے. اپنے کو مسلمان سمجھنے والوں کے دو گروہ ہوں گے، مسلمان کہنے والوں. اس وقت تک دجال نہیں نکلے گا. کیا اس وقت کے حالات میں روزانہ ایمان اور نفاق والے الگ الگ نکھر کر سامنے نہیں آ رہے ہیں؟ اس دعوی نظر سے خدا کے بندو حالات پر غور کرو اور اپنے بارے میں فیصلہ کرو. کس جماعت کا رکن بننا چاہتے ہو؟ صاف صاف فیصلہ. وقت بہت کم ہے. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، جو واقعی کچھ دیکھنے والے لوگوں میں سے تھے، مومن کی فراست والے لوگوں میں سے تھے، وہ کہا کرتے تھے، جلدی کرو فہرست بن رہی ہے، جلدی کرو فہرست لکھی جا رہی ہے. اور وہ جب دعا کراتے تھے تو رو رو کر یہ دعا کراتے تھے کہ اللہ نفاق والوں کی فہرست سے ہمارا نام نکال دیجیے. اس وقت تک دجال نہیں آئے گا. اس وقت کے حالات کیا ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان، عرب حکام، بادشاہ، امراء، علماء، عوام، اللہ کی پناہ، روزانہ ہزاروں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں اور کروڑوں وہ ہیں جن کی خبریں نہیں آتی. کھل کر کفر میں جائیں گے لوگ اور کفر کا ساتھ دیں گے، ظلم کا ساتھ. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. کسی تدبیر سے اللہ کے فیصلے کو نہیں روکا جا سکتا. آگے بابا ساری علامتیں بتا رہی ہیں، ساری علامتیں بتا رہی ہیں. جو کچھ مسجد اقصی میں ہو رہا ہے، جو کچھ بیت المقدس میں ہو رہا ہے، وہ تو بالکل اس بات ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل قریب ہے دجال کی آمد. صلاۃ والسلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک گروہ خالصتاً ایمان والوں کا ایسا رہے گا کہ جن کو پوری دنیا کے تمام لوگ تنہا چھوڑ دیں گے، لیکن جو لوگ بھی ان کو تنہا چھوڑیں گے، تنہا چھوڑنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نقصان انہی کو پہنچے گا جو ان کو تنہا چھوڑ دیں گے. اور وہ ہیں میرے چہیتے جن کے درمیان امام مہدی تشریف لائیں گے اور جن کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی. کیا آج دنیا ان جیالوں، ان بہادروں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہی؟ کیا نہیں دیکھ رہی؟ اور سمٹ کر چلا جائے گا اصلی ایمان. عجیب و غریب بات. اور اس وقت جب وہ تیار ہو جائیں گے اور اس وقت اس کے بعد دجال کی آمد ہوگی. حالات بیرون ملک کے ہوں یا ہمارے ملک کے ہوں، وہ سب ایک ہی رخ پر جا رہے ہیں. اور ان حالات کی اصل نوعیت کیسے صاف صاف لفظوں میں سمجھائی جائے؟ یہ عام زمانوں کے مختلف پارٹیوں کے لائے ہوئے سیاسی حالات نہیں ہیں. ظاہر دنیا میں جب اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں تو کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے لاتے ہیں. لیکن حالات کی اصلی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک منصوبہ ہوتا ہے جسے کوئی سمجھ نہیں پاتا. انہی حالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ پکی ایمان والی، سچی ایمان والی جماعت تیار کرتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی جب اس کا آنا طے ہوگا. تو جتنا زیادہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے ان ایمان والوں پر، اتنا ہی زیادہ یہ ایمان والوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے. اور گویا وہ ظلم و تشدد کرنے والے ان کو مزید اصلاحات بناتے چلے جاتے ہیں کہ ان پر اللہ کی مدد آ جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچل کر، دبا کر، گرفتار کر کے، قید کر کے، شہید کر کے، بجلی کی کرنٹ دے کر، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر ان کو تو ہم ختم کر رہے ہیں، نیست نابود کر رہے ہیں. اور ہو رہا ہے الٹا، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما. اس طرح ہو یہ رہا ہے کہ اس گروہ کا ایمان، اس کی ہمت، اس کی عظیمت، اس کا حوصلہ
اور پختہ ہو رہا ہے، اور بظاہر روزانہ اس گروہ کے جنازے نکل رہے ہیں، اس گروہ کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے یہ ایک سمجھتا ہی نہیں، دنیا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتی۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، تم مت سمجھنا کہ جن کو اللہ کے راستے میں شہید کیا جا رہا ہے ان کو تم مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں۔ اس آیت پر ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس جسمانی قید سے چھٹکارا دلا کر ایک خاص روحانی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اس میں ان کی طاقت اس دنیاوی زندگی سے ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے، اور وہ حصہ لیتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں۔